بس میں کتنے یہ ریکارڈنگ ابھی شروع کر دیا، کلاس ختم ہو رہا ہے تو جو بس میں 10 بندے اگر ہیں نہیں فی ایڈمٹ ہو کیا کریں السیارات گے؟ 5 ركبان اور گاڑی میں 5 بندے ہیں کم طالباً فی الصف الاول پہلی کلاس میں کتنے طلباء ہیں فی فی الصف السیارة الاول فی السیارة خمسة رکاب کیا معنی ہے؟ فی گاڑی میں کتنے گاڑی میں 5 بندے ہیں رکاب سواری ہے، سواریاں ہے نا، جی سواری میں 5 راکب کی بندے جمع ہے نا. ہاں اچھا آپ یہ بتائیں نا کہ بھئی یہ خمسطو کیوں ہے، خمسو کیوں نہیں ہے؟ ابھی پیچھے سبق میں تو سر میں جو ہے نا وہ مذکر مذکر تھا، خمسو خمسو، یہاں پر خمسطو لے کر آئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ یہ ادھر ساجی مذکر کی بات چل رہی کیا مطلب مذکر کی بات چل رہی ہے؟ کون سی چیز مذکر ہے؟ جس میں یہ کتابیں ہو گیا یا جیسے ادھر طلباء یا بچے میدان میں نہیں نا دیکھو نا پوری بات نہیں کرنا چاہیے نا، یہاں اس جملے کی میں پوچھ رہا ہوں، اس جملے میں خمسطو کیوں مؤنث ہے؟ خمسہ تو کیوں مؤنث ہے ہاں صحیح نہیں معلوم اس کا نہیں تو یہ قاعدہ تو میں بار بار بتا رہا ہوں نا کہ بھئی معدود کا مطلب یعنی جو عدد ہے نا اس کے بعد کا جو لفظ ہے، جیسے یہاں پر رکاب ہے، تو یہ صحیح رکاب جمع ہے راکب کی، راکب مذکر ہے صحیح مؤنث ہے؟ مؤنث راکب مؤنث ہے. جی استاد راکب مؤنث مذکر ہے تو راکب میں مؤنث کی کیا علامت ہے؟ ہاں بتائیے گا نا، راکب مذکر ہے مؤنث ہے؟ راکبن ہاں ہاں راکب مؤنث ہے راکبن مذکر بھائی میں کہہ رہا ہوں راکب مذکر ہے مؤنث ہے. السلام علیکم، السلام علیکم. مذکر جو مذکر مؤنث پہچان کی مشکل چیز ہے کیا بھائی؟ جس میں گولتا ہو وہ مؤنث ہے، جس میں گولتا نہ ہو وہ مذکر ہے، بس. صحیح ہوں تو راکب کی جمع ہے، رکاب راکب کی جمع ہے. صحیح کوئی اور ساتھی بتائے یہ خمسطو کیوں مؤنث ہے؟ جی کیونکہ آگے رکابن مذکر آ گیا، اگر مذکر آئے گا تو عدد جو ہے کیا چیز مذکر ہے؟ رکابن، تو مذکر ہے تو کیا ہوگا؟ تو جو عدد ہے وہ مؤنث ہوگا. اگر مدود جو ہے وہ مؤنث ہو تو پھر جو ہے وہ عدد مذکر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں آگے پڑھے، پورا کر لیں. میں کہہ رہا ہوں سر جی جی ہاں پورا کر لینا، سبق پورا کر لیں، چند کم لائن باقی ہے. کم طالباً فی الصف الاول، پہلی صف میں کتنے طالب علم ہیں؟ فی الصف الاول یشرون سب سے طالب. مراد کلاس ہے، ٹھیک ہے، پہلے کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ جی سر. پہلی کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ پہلی کلاس میں 20 طالب علم ہیں. کم راکباً فی الحافلہ، سر جی حافلہ کا مطلب یہاں پر کتنے سوار ہیں حافلہ گاڑی میں؟ فی الحافلہ 19 راکباً، حافلہ میں 17 لوگ سوار ہیں. کم راکباً فی السیارہ، گاڑی میں کتنے لوگ سوار ہیں؟ سیارت خمسۃ رکابن. آپ ذرا آواز سے پڑھیں نا، آواز سے پڑھیے. جی استاد جی. کم راکباً فی السیارتی، گاڑی میں کتنے لوگ سوار ہیں؟ فی السیارتی خمسۃ رکابن. سوار نہیں ہے، کم راکبن، ہاں گاڑی میں کتنے سواری ہیں، جی راکب استاد سواری ہو گیا تھا نا. جی استاد. گاڑی میں کتنی سواریاں ہیں؟ فی السیارتی خمسۃ رکابن، گاڑی میں 5 سواریاں ہیں. کم شہرن فی السنتی، یہ سنت نہیں ہے بھائی، سنت ہے، سنت، سنت ان کہتے ہیں سال کو. جی استاد جی. فی السنتی، سال میں کتنے مہینے ہیں؟ فی السنتی اثنا عشر شہرن، سال میں 12 مہینے ہیں. ٹھیک ہے دیکھو نا، عدد معدود کے یہ 2 3 قاعدے ہیں نا. اب پھر سن لیا، سارے ساتھی سن لیا، کل مجھے ہر ایک نے یہ قاعدے سنانے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک
اعداد کی جو تمیز ہے یہ جمع مجرور ہوگی، دونوں اور 11 سے لے کر 99 تک اعداد کی جو تمیز ہے یہ مفرد منصوب ہوگی. ایک بات، ایک قاعدہ ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوگا، اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر ہوگا. اچھا، معدود کے مذکر اور مؤنث ہونے میں جو ہم اعتبار کریں گے نا، یہ جمع کا نہیں کریں گے، مفرد کا اعتبار کریں گے. یعنی اس کلمے کا، اب یہاں پر دیکھو اس کلمے میں نیچے جو رکاب استعمال ہو گیا ہے نا، تو اگر سے جمع ہے تو کہیں پر ایسا ہوگا کہ بھئی جمع لفظ مذکر مؤنث ہوگا بظاہر، لیکن ہم اس کو اعتبار کریں گے مفرد کا. معدود مفرد، یعنی معدود اگر مذکر ہو تو مراد مفرد ہے، تو معدود اگر مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوگا، اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر ہوگا. تو یہ دو قاعدے ہیں، یہ دو قاعدے آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، آپ کو اعداد پڑھنا پورا کہ پورا آ جائے گا. یعنی کہ اس میں کئی سارے اسباق ہیں نا، یہ مسلسل آگے کئی اسباق جو ہے نا اسی کے چل رہا، اعداد کے چل رہا ہے. یہ دو قاعدے آپ نوٹ کر لیں، اس میں کوئی مشکل تو ہے نہیں ہے. یہ دو قاعدے سارے کے سارے ساتھی سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر سے سن لیے. 3 سے لے کر 10 تک اعداد کی تمیز جمع مجرور ہوگی، 11 سے لے کر 99 تک اعداد کی تمیز مفرد منصوب. پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوگا، اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر ہوگا. ٹھیک ہے، سارے جی ساتھی اس کی دہرائی کر لیں. جی استاد جی، استاد جی یہ جو آپ نے دوسرا قاعدہ بتایا یہ جی، سب گنتیوں کے لیے ہے؟ پہلے میں تو آپ نے فرق کر دیا نا، دوسرے میں اگر بتا دیں کہ سب کے لیے ہے یا اس میں بھی. کیا مطلب؟ سب کے لیے، ہاں سب کے لیے. جی استاد 11 سے لے جی. کر 99 تک سب کے لیے نا. جی استاد جی، جزاک اللہ. جی جی، کوئی سوال ہے؟ ایسے کا کوئی سوال ہے؟ نہیں استاد جی، عمار، استاد جی جو ہے عمار نا، شاید پوچھ رہے تھے. ہاں جی استاد جی. استاد جی یہ جو آگے مذکر مؤنث وہ معدود کی بات ہے، تو 11 سے اوپر جو جائیں گے تو وہ تو پھر ایک ہی رہے گا نا، مطلب اس میں مذکر مؤنث کی آئے گا، یا جیسے احد عشرہ، اثنا عشرہ، یہی آ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، 11 سے لے کر جو مذکر مؤنث ہے نا، وہ ذرا وہ میں کل بتاؤں گا. وہ ابھی چونکہ آج کے سبق میں آپ کا نہیں ہے نا، وہ اگلے سبق میں ہے، وہ آپ پھر ابھی بتاؤں گا تو پھر مشکل ہو جائے گا. جی کیا استاد ٹھیک. محترم، ٹھیک ہے، بس ابھی لنک پہ ابھی آ جس گیا حد جو ہے نا تک میرے. بتایا ہے نا، بس جی ایک استاد. قاعدہ اور ہے. 2 قاعدے میں نے آپ کو بتا دیا نا، ایک قاعدہ اور ہے، وہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے. کیا استاد جی وہ محترم، پوچھ رہے ہیں نا کہ 11 سے اوپر. ہاں جی سر لنک بھی آ گیا، بس میری آخری بات سن لیں بس. جی، بتائیں جلدی بتائیں. ایک تو یہ کارگزاری کے لیے میں نے آپ نے جو نمبر کہا تھا وہ میں نے میسج کیا تھا، لیکن جواب کوئی نہیں آیا. دوسرا یہ کہ میں جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے